کے شرکائے گفتگو ہیں جناب مستنصر حسین تاڑر اور اس کی میزبان ہیں محترمہ زاہدہ ہنا۔ آپ سب سے درخواست ہے کہ اپنی نشستوں پہ تشریف رکھیں۔ محترمہ زاہدہ ہنا اردو ادب کی ایک مشہور و معروف شخصیت ہیں۔ آپ کی کئی مشہور تصنیفات منظر عام پہ آ چکی ہیں۔ اردو ادب میں اور کالم نگاری میں آپ کا ایک منفرد مقام ہے۔ آپ کو آپ کی ادبی خدمات کے سلسلے میں حکومت پاکستان کی جانب سے ایک ایوارڈ سے بھی نوازا جا چکا ہے۔ بھائی ہانپتی ہوئی سانسوں سے پہلے تو میں یہ اعتراف کر لوں کہ میں دیر سے پہنچی ہوں۔ بلند آواز سے بولیں، آواز نہیں آ رہی۔ آواز نہیں آ رہی؟ نہیں۔ چلیے، میں یہ عرض کر رہی ہوں کہ اتنی ٹریفک ہے کہ میں کوئی آدھا میل سے چل کے آخر کار آئی ہوں یہاں، کیونکہ کہیں کوئی گنجائش نہیں تھی۔ میرا خیال ہے طائر خیال تو گزر سکتا تھا، انسان یا اس کی گاڑی نہیں گزر سکتی تھی۔ اچھا، اب یہ بتائیے مستنصر صاحب کہ آپ جو ہیں وہ اچھا، میں پہلے بھی اقرار کر چکا ہوں کہ میں تھوڑا سا بہرا ہوں، تو آپ کو بھی دونا چاہیے التفات۔ آپ بہرے ہیں، میں گونگی ہوں۔ تو بھئی دیکھیے، آپ کو ہم لوگ، میں خود اور یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ سب مطلب دہائیوں سے پڑھ رہے ہیں، اور آپ ان کے بہت پسندیدہ مصنف ہیں۔ بے شمار لوگوں کو آپ نے مختلف علاقوں کے سفر پہ روانہ کیا، بلکہ آپ کو تو میرا خیال ہے ٹورزم ڈپارٹمنٹ سے کچھ کر لینا چاہیے۔ اچھا، اب یہ ہے کہ انہوں نے اتنے سفر نامے لکھے، اس کے بعد پھر یہ ناولوں کی طرف آ گئے۔ اب یہ پھر انہوں نے سفر نامہ لکھ دیا سندھ کا، دریائے سندھ کا۔ تو اب آج ان سے جو گفتگو ہوگی وہ ہر طرح کی ہی ہوگی، یعنی ان سے کچھ تو میں پوچھوں گی ان کے سفر ناموں کے حوالے سے، اور کچھ بات کریں گے ان کے ناولوں کے حوالے سے بطور خاص۔ ابھی جو ان کا سندھ کے دریا کے سفر کے حوالے سے آیا ہے اس کے بارے میں، تو اب آپ یہ بتائیے کہ آپ پہلے اپنے پرانی باتیں کچھ کریں گے یا آپ پہلے اپنی پرانی باتیں کریں گے؟ میں آج یہاں پہ یہی اس قسم کا سوال ہوا تھا، تو آپ نے کہا کہ آپ پہلے پرانی باتیں کریں گے۔ تو پچھلے ماہ ایک کب رپورٹر نوجوان بچی جو ایم اے کرتی ہیں ابلاغیات کی، اور اس کے بعد انہیں نوکری مل جاتی، اور ان کی خواہش ہوتی ہے کہ سو کال جو سیلیبریٹیز ہیں ان کے انٹرویو کریں، کیونکہ وہ ساری عمر ان کو ایڈمائر کرتی ہیں۔ تو ایک لڑکی آئی تو انہوں نے کہا کہ بھئی طاہر صاحب، میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ مجھے اپنی زندگی کے بارے میں تفصیل سے بتائیں۔ تو میں نے کہا بی بی، میں 77 برس کا ہو چکا ہوں، تفصیل سے بتانے کے لیے بھی 77 برس درکار ہے۔ وہ میرے پاس تو ہیں، آپ کے پاس پتہ نہیں ہیں یا نہیں ہے۔ تو کہاں سے شروع کروں؟ اور مطلب یہ آپ بعد میں جو کویشچن آنسر ہوگا اس میں پن پوائنٹ کریں گے۔ ظاہر ہے کہ خاصی عمر ہوتی ہے 77 برس، اور لکھتے ہوئے بھی میرا خیال ہے کہ 50 برس ہو ہی گئے ہیں۔ تو اب ذہن میں کچھ چیزیں باقی بھی نہیں تھیں، نہیں کہ کہاں سے شروع کیا، کیسے ہوا، آغاز کہاں سے ہوا۔ بس جب سے ہوش سنبھالی ہے بس یہی کام کرتے چلے آ رہے۔ غنیمت ہے کہ آپ نے اپنی عمر 77 برس، اس کے بعد آپ نے یہ کہا کہ بھائی مطلب 70 برس ہو گئے لکھتے، نہیں بلکہ 50 برس ہو گئے۔ ورنہ کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ بھائی
اماں کے پیٹ سے ہم پیدا ہوئے تو ایک کاغذ ہاتھ میں تھا، ایک قلم ہاتھ میں تھا. تو چلیں آپ نے اچھا یہ جو آپ نے کہا ہے نا، جی ایک عام طور پہ پوچھا جاتا ہے کہ جی ادب کی جانب کس طرف آئے، تو ہم جو پڑھتے آئے ہیں وہ یہی ہے کہ گھر میں علم و ادب کا بہت چرچا تھا. اماں بھی اٹھتے بیٹھتے شعر کہتی تھیں، نانی اماں کا پورا دیوان تھا، اور دادا ابا جو تھے وہ شعر کہتے ہوئے ہی فوت ہوئے تھے. تو اسی طرح میں نے جب چوتھی جماعت میں پڑھا تھا، جی جی پہلا شعر لکھا تو استاد کو دکھایا تو انہوں نے کہا کہ تم بچتے نظر نہیں آتے. تو وہاں سے آغاز ہوا. میرا آغاز ہرگز ایسا نہیں ہوا. میرے گھر میں ظاہر ہے کہ لکھنے پڑھنے کا چلن تو تھا. میرے والد صاحب چودھری رحمت خان تارڑ 26 کتابیں انہوں نے ایگریکلچر کے بارے میں لکھی اور ایک رسالہ بھی نکالتے تھے. تو بچپن سے وہ جو خوشبو ہے کاغذ کی، وہ تازہ پرنٹڈ کاغذ کی، وہ مجھے بڑا فیسینیٹ کرتی تھی. درست. اور میرا خیال ہے کہ اس خوشبو نے بھی مائل کیا، لیکن وہ بہت سارے لوگوں کو کرتی ہے. اور اس کے بعد آہستہ آہستہ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ میں ایک پلانڈ ادیب نہیں ہوں، منصوبہ بندی ادیب نہیں ہوں. میں نے طے کیا کہ بس میں نے ادیب بننا ہے، پہلے محفلوں میں بیٹھنا ہے، پھر کسی استاد کے پاس جانا ہے. پھر یہ ایک غیر منصوبہ بند میں شخص ہوں، اس میں میڈیا میں بھی اور ادب میں بھی. بلکہ میڈیا کی داستان بڑی دلچسپ ہے، چھوٹی سی میں نریٹ کرتا ہوں کہ یہ بھی آج سے میں 47 میں نے جوائن کیا پی ٹی وی. تو ایک روز محمد نثار حسین ہمارے دوست تھے، تو وہ اپنا ہی ڈرامہ دیکھ رہے تھے ٹی وی پہ. ان دنوں صرف 3 گھنٹے نشریات ہوتی. تو اس میں ایک کوئی صاحب تھے، عجیب سی شکل ہمیں لگی اس وقت، اچھے بھلے تھے ویسے. تو میں نے اور میرے دوست ہیں فخر زمان بعد میں پیپلز پارٹی میں چلے گئے. تو ہم ان زمانوں میں خاصے خوبصورت ہوا کرتے تھے. تو ہم نے نثار سے کہا کہ نثار یار یہ کیا چپڑ جائے منہ والا تو بندہ، مطلب ہے کہ ہیرو لے آندا، دیکھ اسی کڈے سونے ہیں، وہ سانو ہیرو بنا. اچھا بعد میں پتہ چلا کہ وہ چپڑ جائے منہ والا بندہ جو تھا وہ طارق عزیز تھا. پھر تو یہ بالکل حقیقت ہے، لیکن وہ ظاہر ہے ان زمانے میں بہت زیادہ ان کا. تو نیکسٹ ڈے 2 دن کے بعد انہوں نے ایک اسکرپٹ بھیج دیا. اب میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے. فرینکلی فلمیں ہم نے بہت دیکھیں، تھیٹر ہم نے بہت دیکھا، پلیز پڑھے، سارا کچھ تھا، لیکن ایکٹنگ اٹ سیلف جو ہے ایک کاشتکار گھرانے میں یہ مراسیوں کا کام سمجھا جاتا ہے. یہ کوئی مطلب رسپیکٹیبل کام نہیں سمجھا جاتا. لکھنا پڑھنا بھی بہت معیوب ہے. آپ اس کو تھا کہیے، جی آپ اس کو تھا کہیے، یعنی یہ جو آپ مراسیوں کے خانے میں ڈال رہے ہیں نا. نہیں اب بھی ایسا ہی ہے کچھ. ارے نہیں بھائی. اچھا تو خیر، تو اب میرے لیے تو یہ مطلب یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ چودھری رحمت خان کا تارڑ کا بیٹا جو ہے کمی کمینوں والا کام کرے. تو میں نے انکار کر دیا. اچھا. اس کے بعد وہ گیا فخر کے پاس، اس نے تو بالکل انکار کر دیا. فائنلی ہمارے جو پروڈیوسر تھے نثار، انہوں نے کہا بھائی تم میں سے ایک نے کوئی کردار کرنا ہی ہے، آپس میں فیصلہ کر. تو ہم نے ٹاس کیا، اور ٹاس میں یہ تھا کہ جو ہار جائے ٹاس وہ اس ڈرامے میں کام کر لے. تو میں وہ ٹاس ہار گیا. اس طرح میں میڈیا کی طرف آیا. اگر وہ میں جیت جاتا تو میڈیا کی طرف نہ جاتا. تو سارے میرے پوری زندگی اتفاقات سے لبریز. اتفاقات میں بے شمار ہیروئنیں بھی آتی ہیں، ہے نا؟ آتی ہیں یا نہیں آتی؟ بے شمار ہیروئنیں. اچھا یہ میں بڑا تنگ آیا ہوں اس سوال سے. اب 77 برس کی عمر میں آپ شرمندہ تو نہ کریں جوانی کی باتیں. بھائی جب آپ نہیں نے دیکھیں سب نا، کچھ لکھ دیا. اب اگر میں آپ کی جوانی کے کچھ خطوط یہاں پہ کوٹ کرنا شروع کر دوں. بالکل صحیح ہے. اچھا تو میں نہیں شرماؤں گی، کیونکہ آپ کی تو کتابیں چھپی ہوئی موجود ہیں کہ ادھر آپ گھر سے نکلے اور ادھر کوئی حسینہ آپ کو نہیں. ایکچولی یہ میرا جو پہلا سفر نامہ چھپا نکلے تیری تلاش میں، تو میں تازہ باہر سے آیا تھا. ابھی تک میں نہ جعلی ہوا تھا، نہ مجھ میں کوئی تعصب تھا، نہ مجھے خوف تھا، نہ مجھے یہ پتہ تھا کہ کون سی چیز لکھنی چاہیے اور کون سی چھپانی چاہیے اس ملک میں. تو جو میرے ساتھ ہوا وہ میں نے بیان کر دیا. اور باہر طور میں 6-7 مہینے گھومتا پھرا. اور اس زمانے میں اچھا مجھے اس پہ ایک عجیب سا ہوتا ہے کہ بھئی اگر مجھے
خواتین پسند تھیں اور اب بھی ہیں. تو آپ بتائیں اس میں کوئی قابل اعتراض بات تو نہیں ہے میرا. ہرگز نہیں. کون مطلب کہتا اگر ہے؟ میں کوئی گے قسم کا بندہ ہوں تو پھر تو آپ اعتراض بھی کریں. نہیں اچھے اور سونے جوان تو ہمیں بھی اچھے لگتے ہیں. کون کہہ رہا ہے نہیں لگتے ہیں؟ اچھا کیا کہا آپ نے؟ نہیں میں نے بتایا نا بہرم. ہاں تو میرا خیال یہ ہے کہ وہ رخ بدل لیا جائے, میری کرسی ادھر ہو جائے, کیونکہ اس کان سے سنائی نہیں دیتا نا آپ کو, یا اس کان سے نہیں سنائی دیتا. نہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی. میں پھر یہاں پہ ریپیٹ کروں گا. آج ہی دوپہر میں نے ریپیٹ کیا, میں ایک کان سے بالکل بہہ رہا ہوں. کس یہ والے والا. سے؟ ہاں جی, اور یہاں سے بالکل 50%. تو پچھلے سال شاید اسی سیشن میں نا ہر محفل میں ایک دو متفنی لوگ ہوتے ہیں, وہ چاہتے ہیں اپنا آپ کو نمایاں کر کے آپ کا کچھ مطلب ریکارڈ لگانا چاہتے ہیں. تو میں نے یہ بالکل مطلب اقرار کیا. آپ اپنی معذوری کا اقرار اگر کرتے ہیں تو اس کا آپ کو نہیں اٹھانا کرنا چاہیے, ٹھٹھا نہیں لگانا چاہیے. ایک صاحب کھڑے ہو گئے, کہنے لگے جی طارق صاحب پہلے آپ یہ بتائیے کہ آپ کون سے کان سے بہہ رہے ہیں, پھر آپ کی بات سنیں گے. میں نے کہا جی کیا فرق پڑتا ہے کہ میں کون سے کان سے بہہ رہا ہوں. کہنے لگے نہیں, جب تک آپ بتائیں گے نہیں ہم آپ کی بات نہیں سنیں گے. تو میں نے کہا بات یہ ہے کہ یہ میری ثواب دید پر منحصر ہوتا ہے کہ میں کس وقت کون سے کان سے بہہ رہا ہوں. واہ واہ واہ. تو اس لیے جب آپ کا کوئی سوال ایسا ہو جو میں جواب نہیں دینا چاہتا تو میں اس کان سے بہہ رہا ہو جاتا ہوں. چلیے بہت خوب. اس میں ایک اور میں کہ وہ بھی اتفاق تھا کہ پہلی کتاب نہ میں ٹی ہاؤس میں گیا, نہ مجھے پتا تھا کہ ادبی پرچے کہاں سے نکلتے ہیں, نہ یہ پتا تھا کہ کس گروپ میں شامل ہونا ہے, کچھ بھی پتہ نہیں تھا. 1 روپے 12 آنے کے ایک اتنا بڑا رجسٹر لیا, کیونکہ پڑھنے کا مجھے بہت شوق تھا. میں کتابوں کا کیڑا ہی نہیں, کوئی دیمک تھا. میں نے یہ ریکارڈ ہے جتنی کتابیں میں نے تب پڑھی, میرا خیال کم ہی کسی نے پڑھی ہوں گی. لکھنے کا ایسا نہیں تھا. لیکن میں جب وہ ایک طویل سفر کے بعد واپس آیا 17 ملکوں کے 7-8 ماہ, تو اردو کے میں نے سفر نامے پڑھے تھے. تو میں یہ سمجھتا تھا کیونکہ میں ایک ویگابونڈ تھا کہ ان میں سے کوئی بھی ایز سچ سفر نامہ نہیں. ابن انشا بیسیکلی مزاح لکھتے ہیں, وہ پیرس میں ہوں یا باتھ روم میں, اتنا ہی اچھا لکھتے. اچھا باقی اختر ریاض الدین تھیں, ان کے بھی ٹرانسلیشن تھے, اوریجنل نہیں تھے. محمود نظامی کی تھے. تو مطلب میرا یہ خیال تھا کہ یہ جو میں نے ایکسپیرینس کیا ہے, جو میں تھیلا ڈال کے تو میں ہچ ہائکنگ کے ذریعے کیمپنگ کرتا ہوں, تو میں یہ اپنے ایکسپیرینسز بیان کروں. قطعی ارادہ نہیں تھا کہ میں کوئی, صرف وہ میں بیان کرنا چاہتا تھا کہ بھائی ایسا بھی ہوتا ہے. تو وہ کتاب جب شائع ہوئی تو وہ خاصی پاپولر ہو گئی. اس کے 5-6 ایڈیشن آ گئے. ماسکو اسٹیٹ یونیورسٹی میں اس کا ایک چیپٹر شامل ہو گیا اردو کے نصاب میں, اور وہ اب تک شامل ہے. بلکہ 2 سال پہلے انہوں نے مجھے ماسکو اسٹیٹ یونیورسٹیز نے لیکچرز کے لیے انوائٹ کیا, اور وہاں پہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ اور پروفیسر وہ تھے جنہوں نے اپنے طالب علموں کے زمانوں میں میری تحریریں پڑھی تھیں. بلکہ یہ اب کیونکہ عمر کے حصے میں تھوڑی سی تعلی بھی کر لینی چاہیے. شاعر حضرات تو بہت کچھ کر سکتے ہیں, ہم نہیں کر سکتے. لیکن وہاں میرے آنر میں جو تقریب ہوئی تو اس میں پروفیسر ہیں لڈمیلا واسولووا, آپ جانتی ہوں گی, بہت مشہور اسکالر. تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم پاکستان کو فیض کی شاعری اور تارڑ کی نثر کے حوالے سے جانتے ہیں. جی 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 بالکل صحیح کہا انہوں نے. اور وہ بہت پڑھی لکھی اور بہت عالم فاضل ہیں, دوستی ہے ان سے. بلکہ ابھی تو وہ آئی ہوئی ہیں یہاں پہ, آپ کی رات بھی ملاقات ہوئی ہوگی ان سے, کرسٹینا سے. اچھا ہاں کرسٹینا نہیں, اچھا کرسٹینا اگر آپ یہاں پہ ہیں تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. ڈاکٹر کرسٹینا آسٹنہیلٹ یہاں کہیں تشریف رکھتی ہیں. یہ پی ایچ ڈی انہوں نے کیا ہے قرۃ العین حیدر کے ناولز پر جرمن زبان میں, وہاں پہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے. لیکن جب کولمبیا یونیورسٹی نیو یارک نے ان سے فرمائش کی کہ وہ موسٹ ریپرزینٹیو ساؤتھ ایسٹ ایشین ناول کے اوپر اپنا تھیسس پیش کریں کولمبیا یونیورسٹی میں, تو انہوں نے میرے ناول راک کا چناؤ کیا. تو کرسٹینا کو میں نے پوچھا کہ بیوی آپ نے پی ایچ ڈی تو اینی آپا پہ کیا ہے,
تو بہرحال وہ مسکرا دی. وہ کہنے لگی کہ میں سمجھتی ہوں کہ جو موسٹ ریپرزینٹیو ناول ہے اس خطے کا, جو اس خطے کو بیان کرتا ہے. تو آپ نے یاد دلا دیا, تو میں ان کا شکر گزار ہوں, کیونکہ جتنی تھوڑی بہت بین الاقوامی مجھے شہرت حاصل ہوئی ہے وہ کرسٹینا کی وجہ سے ہوئی ہے, اور کرسٹینا کی وجہ سے ہی جرمن گورنمنٹ نے برلن میں مجھے انوائٹ کیا تھا, جہاں راک کا ترجمہ کیا گیا, اس کی ڈرامائی تشکیل کی گئی. جی درست. اچھا یہ بتائیں, چونکہ ماسکو کا ابھی ذکر ہو رہا ہے, تو آپ کا جو ناول ہے اے غزال شب, وہ آپ نے ایک بہت اداس رنگ کا ناول ہے. وہ ظاہر ہے ایک عظیم کہنا چاہیے طاقت, سلطنت, مملکت وہ ڈھہ رہی تھی, تو آپ نے اس کا پورا ایک حوالہ لکھا ہے, احوال لکھا ہے. تو یہ بتائیے کہ اس کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیے, چونکہ وہ آپ نے شروع بھی کیا ہے نون میم راشد کی نظم سے. جی اے غزال شب. کسی ناول کے بارے میں اگر بات شروع کی جائے تو وہ ناول جتنی ہی ضخیم ہو جاتی, جو کہ میں کرنا نہیں چاہتا. یہ میرے ذاتی ایکسپیرینسز تھے, کیونکہ میں ان لوگوں میں سے تھا جو سب سے پہلے سوویت یونین میں گئے جب یہ آئرن کرٹن کہلاتا تھا 1957. میں ان دنوں ایکسکیوز می انگلینڈ میں پڑھتا تھا, تو برٹش ڈیلیگیشن کے ساتھ شامل ہو کے جعلی پاسپورٹوں پہ ہم سوویت یونین گئے, کیونکہ پاکستانی پاسپورٹوں پہ تو ویزا نہیں ملتا تھا. تو جب ہم واپس آئے ہیں, بلکہ وہاں پہ خروشچوف کو ہم ملے, بیریا کو ملے, بلگانن کو ملے, اور بہت سارے جو رشین لیڈر تھے, تو میں نے وہ سوویت یونین والا رشیا بھی دیکھا ہوا. اس کے بعد اب جب میں گیا ہوں, جب مجھے انوائٹ کیا گیا لیکچرز کے لیے, تو میں نے وہ رشیا دیکھا جو کنورٹ ہو کے کیپٹلزم میں بدل گیا, یعنی ڈس انٹیگریشن ہو گئی ہے سوویت یونین کی. تو ہر جو اس قسم کا انسیڈنٹ ہوتا ہے, مطلب سوویت یونین کی ڈس انٹیگریشن یہ ایک بہت بڑا سانحہ ہے. سانحہ سے مراد یہ نہیں کہ آپ اس کے ساتھ سمپتھی رکھتے ہیں تو تب وہ سانحہ ہوگا, لیکن یہ ہے کہ آپ نہ بھی رکھیں تو اتنی بڑی جو امپائر ہے, اور جو بڑی آئیڈلسٹک امپائر ہے, جب وہ ریزہ ریزہ ہوتی ہے تو اس کی کرچیاں ہر محسوس کرنے والا شخص جو ہے وہ محسوس کرتا ہے. ہاں, چبھتی ہیں اس سے, چبھتی ہیں. اچھا, اور میں اقرار کرتا ہوں کہ ہمارے زمانے کے جو آئیڈیل تھے وہ ظاہر ڈیفرنٹ تھے. ہمیں مطلب ماؤ زے تونگ پسند تھا, ہمیں عبد الناصر پسند تھا, سکارنو پسند تھا, ہو چی من تھا, چے گویرا تھا, کاسٹرو ابھی گئے ہیں. تو یہ ہمارے آئیڈیلس, اور انہوں نے ہونا تھا, کیونکہ یہ وہ ہمارا عمر کا حصہ تھا جب کلونیلزم ابھی رخصت ہوئی تھی, اور کلونیل جو پاورز تھیں اور جو ہم پہ حکمران تھیں, ان کو چیلنج اگر کوئی کر رہے تھے تو وہ سارے کمیونسٹ کنٹری کر رہے تھے. ہماری مدد وہ کر رہے تھے. یاسر عرفات کی مدد کو اگر آتا تھا تو رشیا آتا تھا, امریکہ نہیں آتا تھا. تو اٹ واز نیچرل کہ وہ لوگ آپ کے آئیڈیل ہوں گے, یا پیٹرس لوممبا تھے کہ جو آپ کی آزادی میں آپ کے معاون ثابت ہوئے. چنانچہ ان زمانوں میں سوویت یونین میں بہت سارے پاکستانی لڑکے گئے تعلیم حاصل کرنے کے لیے, کیونکہ سوویت ایمبیسی اسپیشلی جو کمیونسٹ تھے خاص طور پہ, ان کے بچوں کو یا ان کے ریکمینڈڈ بچوں کو مفت وہاں پہ پیٹرس لوممبا یونیورسٹی میں داخلہ ملتا تھا. اچھا, اکثر یہ جو لڑکے وہاں جاتے تھے وہ ایک تو آدھے سے زیادہ ویسے ہی پاس نہیں کرتے تھے, رشین میں ہوتا نا, جو پاس کر جاتے تھے ان کو یہاں تو نوکری نہیں ملتی, اور پھر اس کے بعد سینسرشپ, تو وہ زیادہ تر وہیں رہ جاتے تھے, وہیں شادی کر لیتے. اور رشین عورتوں کے بارے میں ایک میری ہنگیرین جپسی گرل فرینڈ تھی جس کا یہاں اس میں تذکرہ ہے. جی ہاں. تو اس کا کہنا ہے کہ بھئی رشین لڑکیاں جو ہیں دنیا کی بہترین ہسبینڈ ہنٹرز ہوتی ہیں, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس معاملے میں مخمصے میں نہیں پڑتی کہ میں اس کے عشق میں مبتلا ہو گئی ہوں, میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی. وہ دیکھتی ہیں کہ بھلا آدمی ہے, اس کی آمدن ٹھیک ہے, تو شادی کر لو. چنانچہ بیشتر پاکستانیوں نے شادیاں کر لی. شادیاں کرنے کے بعد وہ وی آئی پی تھے وہاں پہ, جہاں بھی جاتے تھے لوگ کہتے تھے کہ یہ وہ شخص ہیں جنہوں نے ایک آئیڈیل کے لیے
ہمارے آئیڈل کے لیے، سرخ سویرے کے لیے اتنی قربانی دی ہے کہ اپنا مذہب چھوڑا ہے، مذہب نہیں ملک چھوڑا ہے، اور ہمارے یہاں آئے ہیں اور ہماری لڑکی کے ساتھ شادی کیا، ہمارے داماد بن گئے ہیں، اور اب ہمارے ملک کی ترقی میں وہ شامل، ان کو وظیفے بھی ملتے تھے، یعنی دیور وی آئی تھی. جو ہی 92 میں ڈس انٹیگریشن ہوئی، اوور نائٹ یہ سب لوگ، اور یہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، فرام افریقہ، ساؤتھ امریکہ، انڈیا، پاکستان، یہ یکدم شودر بن گئے. وہ جو سکن ہیڈ والی ہے ایٹیٹیوڈ، ریشز، وہ رشیا میں بھی آ گئی اور ان کو مارا جانے لگا. اچھا، اب یہ ان کی ٹریجڈی یہ تھی کہ یہ عمر کے اس حصے میں تھے، 70+ تھے، بوڑھے ہو چکے تھے، جب ان کی اولادیں جو تھی یا تو مدغم ہو چکی تھی رشین سوسائٹی میں، جیسا کہ وہاں پہ ہوتا ہے، اور وہ اکیلے اپنی بیوی کے ساتھ رہتے تھے، یا بیوی مر چکی تھی تو بالکل تنہا تھے. پاکستان وہ آ نہیں سکتے تھے کیونکہ پاکستان میں بھی ان کی جڑیں نہیں رہی تھیں. تو اب یہ لوگ کہاں جائیں؟ تو مجھے ان کی یہ جو ٹریجڈی ہے نا کہ روٹ لیس پیپل ہیں، انہوں نے ایک آئیڈیل کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا، اور اس کے بعد ان کا یہ حال ہے کہ آج یہ کہیں کی نہیں رہے. تو وہ اس ٹریجڈی پہ میں نے یہ ناول لکھا، اور اس کے نتیجے میں بہت سے ایسے لوگ انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا، اور انہوں نے کہا جی جو دکھ ہمیں ہوا تھا وہ کسی نے بیان نہیں کیا تھا لٹریچر میں، تو آپ نے بیان کر دیا. نہیں، اس میں سے بطور خاص جو آخری کردار ہے جو اسٹیج پہ گر کے ختم ہوتا ہے، عارف نقوی، وہ کسی اور نام سے میں نے ماسکو میں دیکھا، اس سے ملاقات ہوئی. وہ میں نے اچھا نہیں، ہاں عارف نقوی صاحب ہیں، میں نے نام ان کا بالکل صحیح لکھا، آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں، لیکن بعد میں اس کو فکشنلائز کیا میں. اچھا، ایک بات عرض کر دوں، جی جی، اس کے آخر میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مکالمے ہیں، اسٹیج پہ ایکٹنگ کر رہے ہیں، تو ایک شخص جو ہے وہ مکالمے ادا کر رہا ہے کرشن کے، کیونکہ لکھنؤ کی اسٹیج پہ وہ کرشن کا کردار ادا کیا کرتا تھا، تو وہ ارجن کا نام لیتا تو ہے، ارجن کے ساتھ وہ کر رہا ہے. تو وہ جو بھی ہیں، تو مجھے بہت سارے لوگوں نے پوچھا کہ یہ کچھ اس میں سے ڈائلاگ جو ہیں وہ تو مہابھارت میں نہیں ہے. تو میں نے کہا کہ یہ مہابھارت کے ہیں ہی نہیں، میں نے صرف وہ پیٹرن لیا ہے کہ جو انداز تھا ان کا، کرشن کا اور ارجن کا، اس کو ایڈاپٹ کر کے میں نے اس کو ایک علیحدہ اپنے انداز سے لکھا ہے. لیکن وہ بہت زبردست ناول ہے، بہت زبردست ہے. اچھا، آپ نے جو قلعہ جنگی لکھا، اس میں جس گھوڑے کا ذکر ہے، ہاں جی، اور اس کا جو یعنی جو نو مسلم امریکن ہے، وہ جس طرح اس گھوڑے سے، یعنی جو کہ اس کا گھوڑا نہیں ہے، لیکن وہ اس سے جس طرح عشق کرتا ہے، اور پھر وہ یعنی بھوکا مر جانا پسند کرتا ہے، لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ یہ میرا چہیتا پونی ہے، اس کا گوشت میں نہیں چکھ سکتا. وہ بہت زبردست وہ ہے. تو یہ بتائیے کہ آپ کبھی قلعہ جنگی گئے؟ یہ ناول جو ہے یہ جب یہ انسیڈنٹ ہوا قلعہ جنگی والا، اس کے 10 دن بعد میں نے شروع کر دیا تھا، اور آبویسلی مجھے طالبان کی جو تحریک تھی اس سے کچھ لگاؤ نہیں تھا، اور قطعی طور پہ میں ایک مختلف انسان تھا، لیکن مجھے ہیومن ٹریجڈی جو ہے وہ چاہے شانتی نگر میں کرسچنز کے آپ گھر جلا دیں، یا کسی اور جگہ کسی اور فرقے کی عبادت گاہ جلا دیں، اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں ان سے کوئی وابستہ ہوں یا اینی تھنگ، تو جو ہیومن ٹریجڈی وہ مجھ پہ اثر کرتا. صحیح ہے. تو قلعہ جنگی ایک ہیومن ٹریجڈی تھی کہ وہاں پہ جو طالبان تھے وہ وہاں چھپ گئے، اور جو فیسینیٹ مجھے چیز نے کیا کہ انہوں نے ایک گھوڑا مار کے لے آئے، یہ ہسٹوریکل ہے، جی جی، اور اس کو کھاتے رہے. اور اس قلعہ جنگی کے جو تھا تہہ خانہ، اس میں سے آپ کو یاد ہوگا کہ ایک امریکن طالبان تھا، جان سم تھنگ. تو پھر میں نے اس کا کریکٹر بنا کے تو پورا لگا. یہ وہاں پہ افغانستان میں بھی ہوا ہے، ٹرانسلیٹ ہوا. جی جی. اچھا، میرا خیال ہے کہ اب آپ کے اس
آپ کی اس کتاب پر آ جائیں جو یہاں رکھی ہے اور جس کے حوالے سے اس کا آج کی محفل کا نام رکھا گیا، اس پہ ہم کچھ گفتگو کریں. اور یہ ہے کہ جو بہاؤ کا ذکر ہے وہ تو آپ کے پہلے ناول سے شروع ہو جاتا ہے جس کا نام ہی بہاؤ تھا. جی جی. تو یہ ہے کہ اس کے بارے میں آپ ہمیں کچھ بتائیے. اس کے میری 3 کتابیں آئی ہیں. یہ تو ذرا 2 ماہ پہلے آئی تھی. 2 کتابیں ابھی تازہ آئیں، پچھلے 2-3 سال سے میں لکھ رہا تھا. ایک تو یہی سندھ کا سفر ہے، دوسری ہے پیار کا پہلا پنجاب، یہ پنجاب کے سفر ہیں، اور تیسری جو ہے وہ لاہور آوارگی، وہ صرف لاہور کے بارے میں. جی. لاہور ظاہر ہے کہ میری جنم بھومی ہے. جیسے میں لاہور کو جانتا ہوں بہت کم ادیب جانتے ہیں، اور اس لیے جنہوں نے میرے سارے ناول پڑھ رکھے ہیں، میرا خیال کہ انیویٹیبلی ہر ناول کے پس منظر میں لاہور ہوتا ہے. وہ یہ اے غزال شب ہو، راکھ ہو، کہیں بھی ہو. جی. تو یہ ایک قرض تھا مجھ پہ، کیونکہ میں پہاڑوں میں 15 سفر نامے نارتھ کے لکھے یا باقی دنیا کے لکھے، تو اپنی جس جگہ میری پیدائش ہوئی تھی، جس نے مجھے وہ قوت دی تخلیق کی، جس کے ایٹماسفیئر نے، ہاں اس کا قرض تھا. ہاں اس کا قرض تھا، تو مجھے لکھنا تھا. درست. تو وہ میں نے لکھا. اور سندھ کی بات کر لیتے ہیں پہلے، کہ ایک خاتون ہیں ڈاکٹر سلمہ کاشمیری، کو 2 سال پہلے پشاور یونیورسٹی سے انہوں نے پی ایچ ڈی کی میرے سفر ناموں کے حوالے سے. جی. اور بلکہ وہ پہلی مطلب اب شروع ہو گیا کام زندہ شخصیتوں پہ بھی پی ایچ ڈی کرنے کا، لیکن پشاور میں وہ پہلی تھی. تو اس خاتون نے اپنے تھیسس میں، مجھے بھی اندازہ تو تھا، اس نے 3 ایلیمنٹس کو ڈسکور کیا جو میرے ناولز میں اور سفر ناموں میں ہوتے ہیں. وہ تھا پانی، پرندے اور موت. یہ 3 چیزیں اگر جو محقق ہیں جب وہ تھورلی جاتے ہیں تو یہ ہمہ وقت یہ 3 چیزیں وہاں پہ اس کی موجودگی ہے. اب پانی جو ہے وہ آپ دیکھ سکتی ہیں کہ بہاؤ میں وہ ہے سرسوتی ہے، جی. راکھ میں راوی ہے، وہ قربت مرگ میں سندھ ہے، خس و خاشاک زمانے میں چناب ہے. سم اور دادر، میں مطلب پانیوں کا ایک پروردہ بندہ ہوں شاید، کیونکہ میرے بھی آباء و اجداد چناب کے کنارے رہتے تھے، تو ان کی تاثیر ہے کہ میں پانیوں کے حوالے سے داستان زیادہ بیان کر سکتا ہوں. اور آپ یہ جانتی ہیں کہ مثلا جو اگر ہرمن ہیسے کا آپ دیکھیں، وہی سدھارتھ تھا، تو اس میں بھی پانیوں کے ساتھ مکالمہ، اور یہ وہ میرے ناولوں میں بھی پانیوں کے ساتھ مکالمہ ہے، کیونکہ کچھ نہ کچھ ان پانیوں میں ہے جو آپ سے کلام کرتا ہے. تو ایک تو یہ اس کی وجہ تھی سندھ کی طرف آنے کی. دوسرا یہ کہ بھئی سندھ، اگر ہم پورے پاکستان میں کسی ایک دریا کو ریپرزینٹیو ریور قرار دیں تو وہ سندھ ہی ہو سکتا ہے. صحیح ہے. اور اگرچہ میں راوی کے کناروں کا ہے، لیکن میرے تمام یہ دریا میرے اپنے ہیں، اور ان کے کنارے جو بستیاں آباد ہوئیں وہی ٹرو ریپرزینٹیو ہیں پاکستانی کلچر کی. تو یہ میں نے سفر کیا. ابھی تھوڑی دیر کے بعد اگر آپ پسند کریں تو 1-2 میں اس میں تھوڑے سے ایکسٹریکٹ سنا دوں گا. باقی میں اس کے بارے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، پیار کا پہلا پنجاب، اس میں بھی میں مختلف ہسٹوریکل جگہ پہ گیا، صرف ڈے ٹرپس لگائے. مثلا ابھی پچھلا جو میں ٹرپ لگایا میں نہیں گیا، وہ میں مرزا صاحبہ کی قبر پہ گیا تھا. انفارچونیٹلی ہماری جو جتنی بھی داستانیں ہیں ان کے اوپر جو ان کا متن ہے یا ان کی تحریر ہے، ان کے اوپر تو بہت تحقیق ہوئی ہے، لیکن جغرافیہ کے اوپر نہیں ہوئی. یہ تمام داستانیں بہت سالڈ بیک گراؤنڈ رکھتی ہیں. مثلا جو رانجھا ہے اس کے آباء و اجداد اب بھی وہاں پہ مقیم ہے. سیال جو ہے ہیر کے وہ بھی ہیں، وہ گاؤں ہیں، کھیڑیوں کے گاؤں ہیں، وہ جتنے بھی آتے ہیں. اسی طرح دان آباد جہاں کے مرزا صاحبہ کی ٹریجڈی جس نے جنم لیا، اور وہاں پہ جن کو تھوڑا بہت انٹرسٹ ہے کہ بھئی وہ جب مرزا لے کے جاتا ہے صاحبہ کو تو ایک جگہ ریسٹ کرنے کے لیے جنڈ کا ایک درخت ہے، تو اس کے نیچے وہ آرام کرتا ہے، وہ سو جاتا ہے، اور پھر صاحبہ دیکھتی ہے کہ اس کے بھائی چڑھے آ رہے ہیں. یہ پنجابی کا ہے کہ چڑھے آ رہے ہیں، دیر امڑتے چلے آ رہے ہیں.
گھوڑوں پہ، اور مرزا تیر انداز بہت زبردست. اب یہ بڑی عجیب و غریب کشمکش ہے جو کسی اور رومانوی داستان میں نہیں، کہ صاحبہ یہ کہتی ہے کہ یہ بھائی میرے آ رہے ہیں، اگر مرزا جاگ گیا تو یہ میرے بھائیوں کو مار دے گا، کیونکہ یہ تیر انداز بہت اچھا، اور اگر وہ آ گئے تو وہ اسے مار دیں گے. تو یہ کشمکش عجیب اس کے اندر آئی، اور اس نے اس کا ترکش جس میں 3 یا 4 تیر باقی تھے وہ جنڈ کی ایک اوپر والی شاخ کے اوپر ٹانگ دیا. تو جب مرزا ہڑبڑا کے اٹھا ہے تو اس نے دیکھا ہے کہ بھئی وہ دشمن چلے آ رہے ہیں اور اس کے پاس وہ ترکش نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ ہی واز کلڈ. تو اس وقت کہتا ہے کہ بھئی برا کی تئی صاحباں میرا ترکش ٹنگیا جنڈ، مینوں باج پراواں ماریا میری ننگی ہو گئی کنڈ. چنانچہ جب آپ اس مقام پہ پہنچتے ہیں، اس جنگ کے درخت کے پاس پہنچتے ہیں، تو وہ پورا جو معاملہ ہے وہ اس طرح آپ کے حواس پہ سوار ہو جاتا ہے کہ یو کین فیل اٹ. اور وہی فیلنگ ملکہ ہانس میں وارث شاہ نے ایک اپنا مسجد میں، وہاں پہ وہ تھے امام مسجد تھے، وہاں پہ بیٹھ کے ہیر لکھی. وہ حجرہ ابھی تک قائم ہے جس میں بیٹھ کے وارث شاہ نے ہیر لکھی. اسی طرح وہ مسجد ابھی تک قائم ہے. تو بہر طور میری یہ خواہش تھی کہ یہ مختلف جو ہسٹوریکل ایلیمنٹس ہیں پنجاب کے ان کو لاؤں. اس کے بعد آخری یہ لاہور تو خیر اپنا آج وہ سیشن تھا تو اس میں، کل سیشن تھا تو آپا زورا نگاہ سے کو بات ہوئی تو میرا خیال یہاں یوسفی صاحب کے بھی سیشن میں انہوں نے حوالہ دیا ہے، آصف فرقی صاحب نے، کہ یہ وہاں پہ گئیں تو ان کا بھی تذکرہ ہے. اس میں بھی مختلف سفر ہیں اندرون شہر کے. اس کے بعد 15-20 آرٹیکلز ہیں، اور اس میں سے ایک جو ہے وہ ہے لاہور کی محبوب عورتیں. تو وہ محبوب عورتوں میں زورا نگاہ بھی شامل تھی. آپ میں سے جو ہسٹری میں کوئی تھوڑا بہت جن کو معلوم ہو تو ان میں ایوا گارڈنر بھی شامل تھی جب بھوانی جنکشن کے سلسلے میں آئی تھی. ان میں امرتا پریتم بھی تھی، اور امرتا شیرگل بھی تھی، اور فاطمہ جناح بھی تھیں، اور پٹھانے وہ نور جہاں بھی تھی. مطلب مختلف انواع. تو وہ اس قسم کی یہ ہے کہ اس میں مثلا لاہور کے ادبی سیلون کہ کہاں کہاں لوگ مل بیٹھتے تھے، لاہور کی بسنت کیسی تھی، لاہور کی لڑکیاں کیسی تھی، زنانِ لاہور اس کا نام. اور ایک اس میں ایسے ہی میں ریلیٹ کر دیتا ہوں کہ وہ ہے لاہور کی مہر. یہ اس کے بعد میں وہ آپا والا میں آپ کو سناؤں گا. بھئی یہاں پہ لاہور آوارگی ہے، کامران وہ لے آنا. وہ ہوا یہ کہ میں خیال ہے 70 یا 80 میں حلقہ رباب ذوق کا سیکٹری ہوا کرتا تھا. جی جی. وہاں پہ اختر امان صاحب ایک صاحب تھے، اور وہ بڑے کنٹراورشل قسم کے مضمون لکھتے تھے. مثلا بڑی سیریسلی وہ ایک تنقیدی مضمون لکھیں گے کہ استاد دامن جو ہے وہ علامہ اقبال سے بڑا شاعر. اب اس کے اوپر چھوڑ مچ جاتا تھا، یا فلاں شاعر جو ہے وہ غالب سے بڑا ہے یا چھوٹا ہے، کوئی اس قسم کی باتیں کرتے. تو وہ گرم ہو جاتا تھا سارا سلسلہ، اور بڑا مزے کا وہ ہوتا. تو میں کبھی کبھار ان کو کہہ دیتا تھا کہ یار بڑا عرصہ ہو گیا، بہت ہی فلاسفیکل باتیں ہو رہی ہیں ادبی، تو کوئی ایسا مضمون لکھو جس سے ذرا دنگا فساد ہو. تو ایک دفعہ میں نے ان سے کہا، اختر امان ان کا نام تھا، تو کہنے لگا یار مجھے سجائی نہیں دیا. میں نے کہا ایسے ہی میں نے غور کیا ہے کہ لاہور میں کوئی بھی بڑا ادیب پیدا نہیں ہوا. جتنے بھی بڑے لوگ ہیں وہ آباد تو یہاں پہ ہوئے ہیں، لیکن سب کا پس منظر بعد کا، سوائے مرزا ادیب شاید. تو وہاں شروع ہو گیا. میں کہ اقبال سیالکوٹ سے آئے، فیض سیالکوٹ سے آئے، منیر نیازی ہوشیارپور سے آئے، ناصر کاظمی ادھر سے آئے، وہ اپنا وغیرہ وغیرہ. اس طرح راجندر سنگھ بیدی جو تھے ڈسکا کے تھے، کرشن چندر جیلم کے تھے، عبداللہ حسین گجرات کے تھے، اور میں بھی گجرات کا تھا. اور باقی وہ جو شاعر ہیں وہ پتہ چلا کہ واقعی لاہور میں تو کچھ ایسا ہوا نہیں کہ سارے لوگ باہر کے. اے حمید، ظہیر کاشمیری امرتسر، سیف الدین سیف امرتسر، تو یو نیم اٹ. اور سارے لوگ، اور جتنے گائک تھے، استاد بڑے علی غلام علی خان
نور جہاں، استاد غلام علی خان وغیرہ وغیرہ، وہ لمبی لسٹ تھی، وہ کوئی بھی ان میں لاہور میں پیدا نہیں ہوا تھا. تو کہنے لگا اچھا. تو انہوں نے مضمون لکھا اور اس نے مرچ مسالہ ڈال کے، اور اس کا عنوان تھا کہ لاہور ایک بنجر شہر ہے. منیر نیازی صدارت کر رہے تھے. منیر نیازی کی پھر باتیں تفصیل سے کبھی. تو انہوں نے پڑھا اور اس نے جو کچھ میں نے ان سے کہا تھا اس کو ذرا نمک میرے تیز کر کے تو وہ پڑھ دیا. جب اس کے بعد بحث شروع ہوئی تو منیر نے ایک بات بڑی اچھی کی. اس نے کہا کاکا جو کچھ تم نے یہ لکھا ہے بالکل صحیح لکھا، لیکن میں ایک بات تمہیں بتا دیتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جب تک شہر لاہور اپنی مہر کسی شاعر یا ادیب پہ نہیں لگا دیتا، نہ وہ بڑا شاعر ہو سکتا ہے اور نہ وہ بڑا ادیب ہو سکتا ہے. واہ. تو لاہور کے پاس وہ مہر ہے. تو وہ بھی قرض میں نے اتارا ہے کہ لاہور نے کم از کم مکمل طور پہ نہ صحیح مجھ پہ کوئی نہ کوئی مہر تو لگائی. اب میں تو باتیں کرتا ہی چلا جاؤں گا. مجھے کسی نے کہا جی آپ کتنی دیر باتیں کرتے ہیں؟ میں نے کہا جی اچھے بھلے دنوں میں الیکشن ٹرانسمیشن میں میں 3 دن مسلسل باتیں کرتا تھا. تو اس لیے ہاں، لیکن یہ ہے کہ میرا یہ خیال ہے کہ اب ہم تھوڑا سا لوگ اتنی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے مداحین میں سے ہیں، تو اگر کچھ سوال جواب کا ہاں بالکل بالکل. میں اور پلیز میں ہمیشہ یہ درخواست کرتا ہوں کہ میری عزت اور توقیر بہت ہو چکی، براہ کرم تھوڑی سی آپ بے عزتی کر دیں میری. آپ چپتے ہوئے سوال جو آپ کے ذہن میں ہیں، نہیں بے عزتی کریں یا بے عزتی خراب کریں. ہاں وہ میری مطلب ہے کہ آپ کے ذہن میں اگر کوئی چیز آتی ہے کنٹراورشل نہیں، مذہب کے بارے میں نہیں، میں اس کا بھی جواب دے سکتا ہوں. لیکن یہ ان دنوں وہی ظاہرہ دیر سے آئی نا، تو مجھے ذرا خدشہ لگنا لگا کہ وہ گمشدہ افراد میں نہ شامل ہو گئی ہوں. ہو تو سکتی ہوں. ہاں ان کے لچھن تو ایسے ہی. جی جی کیا کہا ہے؟ کہہ رہی ہیں زہرا آپا والا پڑھ دیجیے. اچھا اچھا اچھا. وہ اس میں ایکچولی کل ہمارا ایک سیشن تھا، اس کا نام تھا ادب کے تارے. اچھا میں چونکہ اہل زبان نہیں ہوں تو میں نے مسعود سے پوچھا، اشر سے، میں نے کہا بھئی یہ تارے اور ستارے میں کیا فرق ہو؟ اچھا. تو وہ کہنے لگے کہ اس 3 تاروں کو ستارہ کہتے ہیں. تو میں نے کہا ہم تو ہمیشہ ستارے ہی استعمال کرتے ہیں، اور ستارہ اور بادبان، اور میرا خیال شاعری میں بھی بڑوں نے. کہنے لگے نہیں. اب آپ بتائیے کون سا درست ہے؟ میں آپ کے سامنے زبان کی غلطی کرنے کا خدشہ نہیں مول لینا. نہیں تارا ستارہ نہیں ہے. نہیں ستارہ نہیں ہو سکتا. نہیں ستارہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہم کہتے ہیں ستارہ خوبصورت لگتا ہے نا. آپ کو پتہ ہے کہ ایکٹریس بھی تھی ستارہ. اچھا ویسے میرا یہ خیال ہے کہ وقت ذرا کم ہے، تو شاید سوال جواب میں لوگ زیادہ دلچسپی یہ رکھتے ہیں. بس آپ کی ثواب دید پر ہے، لیکن وہ ذرا مختصر ہے. اچھا چلیں. ہاں وہ میں 1 منٹ لگے گا. اور اچھا جی، یہ ہے لاہور کی محبوب عورتیں. اور ان میں جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ بہت ساری عورتوں کے حوالے میں نے دیے ہیں. تو اس میں ہے کہ لکھنؤ کے اہل دل کو تو پنجابیوں نے قصہ ہیر رانجھا سنا کر لوٹ لیا تھا، لیکن پنجابیوں کو انہی زمانوں میں زورا نگاہ نے لوٹ لیا. وہ مجھ سے سینئر ہیں اور ان کا احترام مجھ پر واجب ہے، تو میں ان کے حسن کی کیا توصیف کروں. کراچی یا اسلام آباد کے آکسفورڈ لٹریری فیسٹیولز میں صبح سویرے ناشتے کی میز پر ان کے ہمراہ انتظار حسین ہوتے یا پھر میں ہوتا. جیسے اقبال نے کہا تھا کہ آج بھی ہے اس دیس میں چشم غزال عام، تو آج بھی آپا زورا نگاہ کی چشم غزال کی دلکشی میں کچھ کمی نہیں آئی. پنجاب یونیورسٹی کے سینٹ ہال میں جہاں بر صغیر کے مہان شاعر جگر مراد آبادی وغیرہ شرکت کر رہے تھے، وہاں ایک مترنم تقریباً 3 ایجر دلکش آنکھوں والی نے اپنا کلام سنایا تو اہل لاہور کو لوٹ لیا. لاہوریوں نے ان کے بعد کسی بھی شاعر کو سننے سے انکار کر دیا کہ وہ تو لٹ چکے تھے.
عابد علی عابد نے طیش میں آ کر مشاعرہ موقوف کرنے کا اعلان کر دیا. یہاں میں نے وہ غزل جو ہے کوٹ کی ہے, وہ میں نے پھر زہرا آپا سے کہا کہ آپ آج پھر وہی لڑکی بن جائیے اور یہ اسی طرح سنائیے. تو وہ ترنم سے تو نہیں سنائی انہوں نے, لیکن اس کا آپ چھلک رہی ہے میں ناب تشنگی کے لیے اور سمر رہی ہے تیری بزم برہمی کے لیے. یہ جی اچھا جناب, آپ سوال کرنے والے کو وہ دے دیں مائک. بھئی ایک بچی نے یہاں سے ہاتھ اٹھایا تھا, ادھر آ جائیے, آپ کھڑے ہو جائیں اور ذرا اپنا سوال کر لیں, ان کو دے دیں. السلام علیکم. میرا سوال یہ, چاچا جی, میں چاچا جی پکار سکتی ہوں؟ میں چاچا جی پکار سکتی ہوں؟ بیٹے میں اس کے بارے میں ایک اور بعد میں ایسے قصہ سنا دوں گا, آپ بات کریں. ہاں جی چاچا جی, اب جو لکھنے کا جو ٹرینڈ ہو گیا ہے تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ وہ جو نئے آنے والے لکھنے والے ہیں کیا وہ اس معیار تک پہنچ رہے ہیں یا نہیں؟ کون سے معیار؟ جو ایک معیار ہمارے بزرگوں نے, آپ نے اور سب نے جو دے دیا ہے پاکستان. معیار ہوتے ہی وہ ہیں جن کو سرپاس کیا جائے. وہ جوہر کی وہ اوپر کائی نہیں ہوتی کہ یہ معیار ہیں, اس سے بیان کچھ نہیں ہو سکتا, اور وہ ہمیشہ توڑے جا سکتے ہیں, ایسا کوئی نہیں مسئلہ. ہر عہد میں جب ہم لوگوں نے لکھنا شروع کیا تو لوگ کہتے تھے بھئی بیدی صاحب ہیں, کرشن چندر ہیں, اشفاق صاحب ہیں, قاسمی صاحب ہیں, لیکن کچھ نہ کچھ گزارا ہو گیا نا. آج یہاں پہ ماشاءاللہ یوسفی صاحب بیٹھے ہوئے تھے, مطلب اتنی بڑی شخصیت, تو ان کے سامنے بھی گزارا تو ہو گیا, تو یہ نہیں ہے. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ یہ کوئی 100 میٹر ڈیش نہیں ہوتی کہ آپ نے کسی سے آگے نکلنا. یہ تو آپ کے دل کی خواہش ہوتی ہے کہ آپ نے وہ کام کرنا ہے, چاہے اس میں آپ کو کچھ حاصل ہو یا نہ ہو. تو کمپٹیشن کے حوالے سے مت سوچئے, جو آپ کا من کہتا ہے, اگر آپ کے اندر تخلیق کی آگ جل رہی ہے تو وہ کیجیے. تھینک یو چاچا جی. ایک سوال اور لیا جا سکتا ہے. جی آپ کو دے دیں. السلام علیکم سر. سندھ کے سفر میں ذرا بلند آواز. سندھ کے سفر میں آپ نے سندھ کے ایسے ایسے جگہوں کا ذکر کیا جو پہلے آلموسٹ پاکستان میں کسی رائٹر نے نہیں کیا تھا. نگر پار کر کے جین مندر کا, کنڈیاروں کی جامع مسجد کا, ایسے 20 جگہیں ہیں جن کا آپ نے ذکر کیا. ہم آپ کے احسان مند ہیں. لیکن جو موجودہ کتاب لاہور آوارگی ہے, آج کل پڑھ رہے ہیں, جس میں آپ باقاعدہ رو رہے ہیں کہ وہ لاہور جو ریئل لاہور تھا وہ مٹتا جا رہا ہے روڈ اور میٹرو کے بہانے میں. تو نارائن شیام کا شعر تو سندھ کے لیے تھا, لگتا ہے کہ یہ پنجاب کے اوپر بھی اپلائی ہو رہا ہے کہ اللہ یہ نہ ہوئے جو کتابن میں پڑھجے تا ہوئی سندھ اے سندھ وارن جی بولی. کہیں ایسا نہ ہو کہ کتابوں میں پڑھیں کہ چوبرجی بھی تھی, کوئی شیش محل بھی تھا. آپ سوال کریں نا. ختم ہو گیا سر. اچھا جی وہ انہیں دے دیں. آپ ذرا نظر دوڑائیں کہ کون ہاتھ اٹھا رہا ہے. جی ذرا زور سے. سر میں یہ آپ سے پوچھا ہوں کہ آپ کے 4 عشق کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں. ایک تو شمالی علاقوں کے بارے میں عشق, جس کے اندر آپ نے اتنی ساری کتابیں لکھی. باقی ہے کہ پیار کا پہلا شہر کی, پاسکل یا جپسی یا 19 مرجنبی کی جو مرسیڈیز ہے, کسی میں بھی کوئی تصویر نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, وہ اسی دنیا کی ہیں یا نہیں. اور شمالی علاقوں کے بارے میں زیادہ تر آپ کی جو عشق ہے اس کے بارے میں جاننا, وہ کس طرح شروع ہوا؟ اچھا اب میں لاکھ کہوں کہ وہ اصلی ہیں, اگر آپ نے یقین نہیں کرنا تو آپ نے نہیں کرنا. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ تحریر جو ہے وہ بتاتی ہے, اگر وہ تحریر میں آپ کو شک ہوتا ہے کہ یہ غلط ہے, جھوٹ ہے, تو چاہے وہ دنیا کا سب سے بڑا سچ ہو وہ جھوٹ, اور اگر وہ سچ لگتی ہے آپ کو تو چاہے وہ جھوٹ ہے تو وہ سچ, ایز سمپل ایز دیٹ. نارتھ کے علاوہ کہ جو فیسینیشن ہے میری, وہ میں مختصراً بیان کروں گا.
کہ آپ کو جانتے ہیں کہ پیغمبری ہمیشہ بلندیوں پر ہی اترتی ہے اکثر. جتنی بھی حضرت موسیٰ جو ہیں وہ طور پہ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، وہ آپ جانتے ہیں غار حرا، اور میری کتاب بھی ہے غار حرا میں ایک رات. حضرت عیسیٰ کو بھی وہ جو سرمن آف دا ماؤنٹ تھا اور وہاں پہ مصلوب کیا گیا بلندی پہ. حضرت ابراہیم بھی ایک بلندی پہ تشریف. تو دیر از سم تھنگ، بلندیوں میں کوئی نہ کوئی ایسا طلسم ہے یا کوئی نہ کوئی ایسی فضا ہے جو آپ کو کھینچتی. بہرحال وہ میں نے 15-16 سفر کیے اور اہل شمال نے مجھے بہت محبت دی. بلکہ اس دفعہ جب میں گیا ہوں تو وہاں پہ گلگت بلتستان کے جو چیف منسٹر ہیں انہوں نے ایک تو ویسے ہی وہ مجھے ٹھیپا سا دے دیا جس کو انعام وغیرہ کہتے ہیں، لیکن جو پازیٹیو بات تھی کہ انہوں نے میرے نام سے ایک ایوارڈ کا اجرا کیا جو آئندہ بلتستان اور گلگت کے بارے میں بہترین کتاب یا بہترین ڈاکومنٹری پہ دیا جائے گا. اچھا جی، تو یہ چاہتا ہے کہ آپ سے بہت باتیں کی جائیں، ہے نا، اور آپ چاہے جس کان سے بھی سنیں آپ کو اپنی بات سنا دی جائے، لیکن مشکل یہ ہے کہ وہ مجھے حکم ہے. ہاں ٹھیک ہے نا. جی نہیں بیٹے، وہ ایسا ہے کہ وہ اینڈ میں نہیں سنایا جا سکتا، وہ ذرا پہلے سنانا ہے. بہرحال میں آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اتنی محبت دی، اور یہاں پہ جس قسم کا میرا ہوتا ہے استقبال ہوتا ہے، میں اس لائق نہیں ہوں. میں ہمیشہ میں حج کرنے گیا تو میں نے باقاعدہ جس طرح تو میں نے سوال یہی کیا کہ بھئی آپ نے مجھ میں کیا دیکھا تھا؟ مجھ میں کچھ بھی نہیں ہے، تو کیوں اتنا نوازا گیا ہوں؟ یہ تمام اللہ تعالیٰ کی ایک خاص نظر ہے، یہ کچھ ہے. ادروائز مجھ میں اتنا کمال نہیں ہے، لیکن اتنا کمال نہیں ہے کہ جتنی کہ مجھ کے محبتیں ملی ہیں. شکریہ. اچھا میں بہت شکر گزار ہوں مستنصر آپ کی اور تمام جو حاضرین ہیں اور سامعین ہیں ان کی کہ انہوں نے اتنا وقت دیا. اچھا یہ میرے لیے ہے. اوہ ہو کیا کمال ہے. سین تو ہے نا آپ کے پاس؟ وہ تو میں نے خرید لی. ہاں بس بالکل ٹھیک ہے. مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ کیوں خریدی. نہیں میرے پاس رکھی ہوئی ہے. جی جی ہاں چلیں.